سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اگلی صبح طلوع ہوتے ہی اس نے جوش و خروش سے قلعے پر حلہ بولا۔ سپاہیوں نے دیواروں کے ساتھ سیڑھیاں لگا لیں، مگر ہندوؤں نے اوپر نہ جانے دیا۔ سارا دن یہ عمل جاری رہا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ شام کو اس نے دستے پیچھے ہٹا لیے۔ 9 جنوری 1026 بروز اتوار مہاراجہ کنو رائے نے ایک دلیرانہ چال چلی۔ اس نے صبح کی روشنی صاف ہونے سے پہلے قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر سے کچھ دستے باہر آئے جنہوں نے غزنی کی فوج کے کیمپ پر حلہ بول دیا۔ ہندوؤں کا خیال ہوگا کہ غزنی کی فوج ابھی سوئی ہوئی ہوگی یا ابھی تیار نہیں ہوگی، لیکن وہ نماز کا وقت تھا اور فوج ابھی نماز سے فارغ ہوئی تھی۔ ہندو فوج گھڑ سوار تھی۔ غزنی کی فوج کو گھوڑوں کی تیاری کی مہلت نہ ملی۔ سلطان محمود نے فوری طور پر دائیں اور بائیں اس حکم کے ساتھ قاصد دوڑا دیے کہ ہندوؤں کی فوج کو گھیرے میں لے لو۔ ہندو بڑی دلیری سے آئی تھی مگر وہ دیکھ نہ سکے کہ انہیں گھیرے میں لیا جا رہا ہے۔ غزنی کے ایک دستے نے یہ حملہ کیمپ سے دور روک لیا اور اس کے ساتھ ہی ہندو دستوں پر دائیں اور بائیں سے حملہ ہو گیا۔ ہندوؤں کو یہ چال بہت مہنگی پڑی، مگر مارکا اتنا شدید اور صبر آزما تھا کہ سلطان محمود کی فوج کا بھی دمخم توڑ گیا۔ کچھ ہندو سوار گھیرے سے نکل گئے اور قلعے کی طرف بھاگے۔ ان کے لیے دروازہ کھل گیا۔ غزنی کے بہت سے مجاہد ان کے تعاقب میں گئے مگر سلطان محمود نے انہیں روک لیا۔ قلعے کا کھلا ہوا دروازہ ان کے لیے موت کا پھندا ثابت ہو سکتا تھا۔ ہندو ایسی دلیری کے مظاہرے کر رہے تھے جنہوں نے سلطان محمود کو اپنی سکیم پر نظر ثانی پر مجبور کر دیا تھا۔ ہندوؤں کے ساتھ اس کا یہ مارکا نیا نہیں تھا، لیکن یہاں ہندوؤں کے لڑنے کا انداز نیا بلکہ حیرت میں ڈال دینے والا تھا۔ سلطان سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ایک طرف سے شور اٹھا۔ ایسے شور سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ قلعے کا دوسرا دروازہ کھل گیا اور سومنات کے 2 سوار اور ایک پیادہ دستے نے باہر آ کر برق رفتار حملہ کر دیا۔ مگر غزنی والوں کی یہ چال بیکار ہوتی نظر آ رہی تھی کہ دشمن پر دائیں اور بائیں سے حملہ کریں، کیونکہ دیواروں کے اوپر اور برجوں میں تیر اندازوں کا ایک ہجوم تھا جو اپنے حملہ آور دستوں کو پہلوؤں سے تیروں کی بارش سے محفوظ کیے ہوئے تھا۔ سالار ابو عبداللہ نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو یعنی محاصرے کو پیچھے ہٹ آنے کا حکم دیا۔ اسے توقع تھی کہ ہندو سوار آگے آ جائیں گے اور انہیں ایک تو گھیرے میں لیا جا سکے گا، دوسرے یہ کہ قلعے کا دروازہ توڑنے یا دھکیلنے کا موقع مل جائے گا۔ مگر مہاراجہ کنو رائے کا دماغ پوری طرح کام کر رہا تھا اور وہ غیر معمولی جنگی ذہانت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو ذہن نشین کرا دیا تھا کہ قلعے کی دیوار سے اتنے فاصلے سے آگے نہ جائیں، خواہ کچھ ہی ہو جائے۔ انہوں نے ابو عبداللہ کی چال بیکار کر دی، وہ آگے نہیں آ رہے تھے۔ ہندوؤں کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ وہ آگے آنے کی بجائے دائیں بائیں کھل گئے اور انہوں نے محاصرے پر جگہ جگہ حملے شروع کر دیے۔ وہ محاصرہ توڑنے کی اور غزنی والوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان پر جنونی کیفیت طاری تھی، جیسے کوئی نشہ پی کر آئے ہوں۔ یہ مذہب کا جنون تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان کا جنون بولا پن بن گیا، جس کا باعث یہ ہوا کہ قلعے کی دیواروں سے جہاں سے تیروں کا می برس رہا تھا نسوانی آوازیں آنے لگیں۔ یہ عورتوں کی للکار تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں کو طرح طرح کے نعروں سے گرما رہی تھیں۔ ان میں ایک آواز یہ تھی: تمہاری ماؤں بہنوں کو مسلمان اٹھا لے جائیں گے۔ عورتوں کی چیخو پکار ایسی تھی جیسے وہ کسی ظالم اور درندے کے چنگل میں آ گئی ہوں۔ صورتحال اس قدر خونریز اور غزنی والوں کے لیے اس قدر مخدوش ہو گئی کہ محمد قاسم فرشتہ اور البیرونی کے مطابق سلطان محمود نے اپنا مرکز اپنے مشیروں وغیرہ کے حوالے کر کے ایک منتخب دستے کی قیادت سنبھال لی اور ہندوؤں پر جوابی حملہ کیا۔ سب سے بڑی مشکل اوپر سے آنے والے تیروں اور برچھیوں نے پیدا کر رکھی تھی۔ سلطان محمود نے اپنے آپ کو ایک ہولناک خطرے میں ڈال دیا تھا۔ غزنی کی فوج کو پسپا کرنے کے لیے اب صرف ایک تیر کی ضرورت تھی تو سلطان محمود کو لگتا اور جنگ ختم ہو جاتی۔ ابو عبداللہ محمد التائی نے سلطان کی یہ دلیری اور جذبہ دیکھا تو اس نے ایک تیر انداز دستے کو حکم دیا کہ وہ دیوار کے اتنی قریب چلا جائے جہاں سے اوپر کے تیر انداز نظر آئیں اور تیروں کا نشانہ بھی بن سکیں۔ اس دستے نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان قلب سے آ کر ایک دستے کی قیادت کر رہا ہے۔ اس دستے کے تیر اندازوں نے جان کی بازی لگا دی۔ اب یہ صورت پیدا ہو گئی کہ دونوں طرفوں کے تیر ہوا میں ٹکرا رہے تھے۔ غزنی کے تیر انداز اوپر سے آئی ہوئی برچیوں سے مر رہے تھے، مگر انہوں نے تیر اندازی میں سستی پیدا نہ کی۔ ابو عبداللہ کی اس چال کا یہ فائدہ ہوا کہ اوپر کے تیر اندازوں کا رخ سلطان محمود کے دستے سے ہٹ کر دوسری طرف ہو گیا۔ ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ غزنی کے دوسرے دستوں نے اپنے تیر اندازوں کی یہ جانبازی دیکھی تو ان میں نیا ہی جوش بلکہ قہر پیدا ہو گیا۔ وہ احکام کے بغیر آگے چلے گئے اور اس قدر تیر برسائے کہ دیوار سے ہندو تیر انداز باہر کی طرف بھی گرنے لگے۔ جو ہندو دستے باہر آئے تھے وہ جانبازی سے لڑ رہے تھے، لیکن وہ اس حفاظت سے محروم ہو گئے جو دیوار کے اوپر سے انہیں تیر انداز دے رہے تھے۔ سالار ابو عبداللہ کی نظر سلطان محمود پر تھی۔ سلطان پر جیسے دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔
لیکن وہ دماغ کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ایسی چال چلی کہ ہندو دستے بکھرنے پر مجبور ہو گئے۔ ابو عبداللہ نے دشمن کو بکھرتے دیکھا تو ایک سوار دستہ قلعے کی دیوار کی طرف سے ہندوؤں پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ سینکڑوں گھوڑے سر پر دوڑے، ہندو بکھلا گئے۔ انہوں نے غزنی والوں کا بہت نقصان کیا تھا، لیکن وہ خود بھی تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ ان میں جو بچ گئے تھے وہ دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن مہاراجا کنور رائے ایسا احمق نہیں تھا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دیتا۔ وہ برج میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ غزنی کی فوج ایسی پوزیشن میں آ گئی ہے کہ دروازہ کھلا اور یہ سیلاب کی طرح اندر آ جائے گی۔ اس نے اپنے ان دستوں پر لکیر پھیر دی، ان میں سے کوئی بھی اندر نہ جا سکا، کوئی زندہ نہ رہا۔ سلطان محمود کا اصول کچھ اور تھا، لیکن سالار ابو عبداللہ نے کانو کان اپنے نائبین کو اور ان کی معرفت تمام کمانداروں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی جنگی قیدی نہیں چاہیے، ہلاک کر دو۔ دشمن کا کوئی آدمی کسی بھی حالت میں سامنے آئے، ہلاک کر دو۔ اب تو جنگ کی صورت ایسی ہو گئی تھی کہ لڑنا اور مرنا تھا، جنگی قیدیوں کو کہاں سنبھالتے۔ البتہ دشمن کے تندرست گھوڑے اور ہتھیار جمع کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ وہاں قیدیوں کی نسبت گھوڑوں اور ہتھیاروں کی زیادہ ضرورت تھی۔ کیا آپ نے ہندوؤں کو پہلے کہیں اس طرح لڑتے دیکھا تھا؟ رات کو سلطان محمود نے اپنے سالاروں، ان کے نائبین اور کمانداروں سے کہا۔ اس نے چھوٹے درجے کے عہدیداروں اور کمانداروں کو بھی بلا رکھا تھا۔ اس نے کہا، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس جگہ کو ہندو کتنا مقدس سمجھتے ہیں۔ میں نے آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ اپنے سپاہیوں کو بتاؤ کہ ہندوؤں کا مذہبی جنون دیکھو اور یہی جنون اپنے آپ میں پیدا کرو۔ انہیں میری طرف سے خراج تحسین پیش کرنا۔ انہوں نے آج احکام کے بغیر جو مظاہرے کیے ہیں، ان کا صلہ انہیں خدا دے گا۔ اس جذبے میں فرق نہ آنے پائے۔ میں کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتا کہ کل کیا ہوگا اور اس جنگ کا انجام کیا ہوگا۔ میں اپنی فوج کے مجاہدوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم یہاں ہار گئے تو آنے والی نسلیں بھی کہیں گی کہ ہندوؤں کا شیو دیو سچا تھا اور انسانوں کی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں تھی اور اسلام کوئی مذہب نہیں۔ ہمارے بعد آنے والے لوگ ہمیں لٹیرا اور قاتل کہیں گے۔ ہمیں اسلام کی عظمت اور صداقت کا ثبوت دینا ہے یا یہی ختم ہونا ہے۔ اس جنگ کو آپ عام قسم کی جنگ نہ سمجھ لینا۔ کل کا دن آج کے دن سے زیادہ جان لیوا اور ہمت آزما ہوگا۔ آپ کو تاریخ میں ایک نقش چھوڑنا ہے تاکہ قیامت تک جو غزنی کا نام لے، سومنات کا نام بھی ضرور لے اور کہے کہ سومنات غزنی کے قدموں میں پڑا ہے۔ سلطان محمود نے انہیں جنگی نوعیت کی ہدایات دیں اور انہیں کہا کہ یہ جنگ بہت جلدی ختم کرنی ہے، کیونکہ نفری کم ہو رہی ہے اور رسد میں تیزی سے کمی آ رہی ہے، اور یہ کمی پوری کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ہمارا دشمن عقلمند اور دلیر ہے، لیکن وہ یہ طریقہ نہیں سوچ سکا کہ ہم پر حملہ کرنے کی بجائے دفاع میں لڑتا رہے اور محاصرہ طویل ہو جائے تاکہ ہم اپنی رسد ختم کر دیں۔ وہ ہمیں تیروں سے نہیں، بھوک سے مار سکتا ہے۔ بیشتر اس کے کہ دشمن یہی چال چل جائے۔ ہمیں شہر میں داخل ہونا ہے۔ میں بھوکی اور زخمی بلی کی طرح نہیں، شیر کی طرح شہر میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ غزنی والوں نے یہ رات بھی جاگتے گزار دی۔ سلطان محمود نے ان لوگوں کو رخصت کیا تو اسے اطلاع دی گئی کہ ایک ہندو رشی جو بہت بوڑھا ہے، ایک نوجوان لڑکی کو ساتھ لایا ہے۔ وہ سلطان سے ملنے آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ قلعے میں سے آیا ہے۔ اس کی اور لڑکی کی جامع تلاشی لے لی گئی تھی۔ سلطان نے اس خیال سے انہیں بلا لیا کہ مہاراجا کنور رائے کا کوئی پیغام ہوگا جو صلح کا بھی ہو سکتا تھا، دھمکی کا بھی اور کسی سودا بازی کا بھی۔ وہ بوڑھا سر سے پاؤں تک جوگیا لباس میں تھا۔ اس کے بال عورتوں کی طرح لمبے اور اس کی داڑھی بھی لمبی تھی۔ وہ بوڑھا تھا اور اس کے بال زیادہ تر سفید تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں جوانی کی چمک اور چہرے پر ایسی رونق تھی جو ہندوؤں کے چہروں پر کم ہی ہوا کرتی تھی۔ سلطان محمود اس سے متاثر ہوا۔ اس بوڑھے کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ چادر میں تھی۔ اس کا سر اور آدھا چہرہ بھی ڈھانپا ہوا تھا۔ بوڑھے نے اس کے سر سے چادر اتار دی۔ سلطان محمود نے چونک کر لڑکی کو دیکھا۔ اس نے اتنی دلکش لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی، یا اس نے کسی عورت کو کبھی غور اور دلچسپی سے نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی نے اس کی نظروں کو گرفتار کر لیا۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ سلطان محمود نے بوڑھے سے پوچھا۔ کہ آپ کو سومنات کے مہاراجا نے بھیجا ہے۔ اس نے دونوں کو بٹھا لیا۔ وہ اس بوڑھے کے ساتھ اسی علاقے کے ایک مسلمان کے ذریعے بات کر رہا تھا۔ میں مہاراجا کی طرف سے کوئی پیغام نہیں لایا، بوڑھے نے کہا۔ اس کے لب و لہجے میں ایک تاثر تھا جو سلطان نے محسوس کیا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا معمولی آدمی نہیں۔ بوڑھا کہہ رہا تھا، میں مہاراجا کی اجازت سے آیا ہوں۔ اس نے مجھے 4 گھڑ سواروں کے ساتھ قلعے سے نکال کر راستہ دکھایا تھا۔ میں اپنا پیغام لایا ہوں۔ میں سومنات کا پنڈت نہیں۔ میں یہاں ہر سال 15-20 دنوں کے لیے آیا کرتا ہوں۔ میرا ٹھکانہ ہمالیہ کے دامن میں ہے جہاں برف جمی رہتی ہے۔ اب بھی یہاں چند دنوں کے لیے عبادت کرنے آیا تھا کہ آپ آ گئے۔ آپ نے 3 دنوں میں دیکھ لیا ہے کہ سومنات کے رہنے والے کس طرح قہر بنے ہوئے ہیں۔ اپنے نقصان کو دیکھیں۔ آپ پر جو قہر برسا ہے وہ سومنات کے انسانوں کا نہیں، یہ اس دیوتا کا قہر ہے جس کے پاؤں سمندر میں اور سر آسمانوں میں ہے۔ میں اس کا خاص پجاری ہوں۔ کیا آپ مجھے اپنے دیوتا سے ڈرانے آئے ہیں؟ سلطان محمود نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
اور اس لڑکی کو آپ ہندوؤں کے رواج کے مطابق تحفے کے طور پر لائے ہیں؟ اپنے آپ کو گمراہ نہ ہونے دیں سلطان، بوڑھے رشی نے کہا۔ میں نہ ڈرانے آیا ہوں نہ کوئی تحفہ لایا ہوں، میں آپ کے فائدے اور آپ کی نجات کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو ایک پیشکش کرنے آیا ہوں۔ شیو دیو کی طاقت سے آپ واقف نہیں، اس طاقت کا صرف ایک ذرہ شیو دیو نے مجھے دیا ہے۔ یہ ذرہ ایسا ہی ہے جیسے صحرا میں ریت کا ایک ذرہ یا سمندر میں پانی کا ایک قطرہ۔ اس ایک ذرے اور ایک قطرے کی طاقت دیکھنی ہے تو دکھا دوں گا، اس سے آپ اس دیوتا کی طاقت کا اندازہ کر سکیں گے۔ اور یہ لڑکی، یہ زندہ نہیں، ایک روح ہے، بوڑھے نے کہا۔ آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں کہ جو مر جاتا ہے اس کی روح سومنات میں آ جاتی ہے۔ یہ روح بڑی دور سے آئی تھی، میں نے آج اسے حاضر کیا اور اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اگر یقین نہ آئے تو میں اسے ہوا میں معلق کر کے دکھا سکتا ہوں۔ اس نے لڑکی کا سر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشیوں میں کچھ کہا۔ لڑکی کا سر ڈولنے لگا۔ بوڑھے نے اسے بازوؤں پر اٹھا لیا اور اسے کہا، تم پلنگ پر ہو، ٹانگیں اور سر سیدھا کر لو۔ لڑکی کا جسم یوں سیدھا ہو کر اکڑ گیا جیسے پلنگ پر لاش پڑی ہو، لیکن وہ بوڑھے کے بازوؤں پر تھی۔ بوڑھے نے اپنے بازو اس کے نیچے سے نکال لیے، لڑکی اکڑی ہوئی ہوا میں معلق رہی۔ بوڑھے نے لڑکی کی چادر اس پر اس طرح ڈال دی کہ وہ سر سے پاؤں تک چادر میں چھپ گئی۔ سلطان کے دو محافظ خیمے کے دروازے میں اندر کھڑے تھے۔ بوڑھے رشی نے ایک محافظ سے کہا، تلوار نکالو اور اس لڑکی کے پیٹ پر اتنی طاقت سے وار کرو کہ اس کا جسم دو حصوں میں کٹ جائے۔ محافظ نے سلطان کی طرف دیکھا، وہ بغیر اجازت کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان نے اسے اشارہ کیا کہ بوڑھے نے جو کہا ہے وہ کرو۔ محافظ نے تلوار نکالی اور پوری طاقت سے لڑکی کے پیٹ پر وار کیا، مگر وہاں کسی کا پیٹ نہیں تھا جو کٹ جاتا، صرف چادر تھی جو تلوار کے ساتھ لپٹ کر زمین پر جا پڑی۔ لڑکی غائب تھی۔ حیرت سے محافظ کا رنگ پیلا پڑ گیا، لیکن سلطان محمود مسکرا رہا تھا۔ یہ جسم نہیں تھا، بوڑھے نے کہا۔ تلوار سے آپ جسم کو کاٹ سکتے ہیں، روح کو نہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کو تھوڑی سی دیر کے لیے اس دیس میں بھیج سکتا ہوں جہاں سے یہ روح آئی تھی۔ دو وقائع نگاروں ابن ظفیر اور ثبت ابن کوزی نے اس دور کی ایک تحریر کا حوالہ دے کر یہ واقعہ کچھ اختصار سے بیان کیا ہے۔ ایک بار سلطان محمود کے پیر و مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی نے اسے کہا تھا کہ ہندوستان جادوگروں اور شبدہ بازوں کی حسین سرزمین ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یا تمہارے سالار یا انتظامی شعبوں کے وہ حکام جو ہندوستان کے مفتوحہ علاقوں میں رہتے ہیں اس جادو اور شبدہ بازی کے اسیر ہو جائیں۔ ہندو وہ قوم ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح اپنی خوبصورت بیٹیوں کے ذریعے اپنے دشمن کو اس طرح پھانس کر چوس لیتی ہے جس طرح مکڑی مکھی کو اپنے جالے میں پھانس لیتی ہے۔ شیخ خرقانی نے سلطان کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ہندوستان میں کیسی کیسی شبدہ بازیاں ہوتی ہیں۔ سلطان محمود خود بھی عالم تھا اور اسے علم و دانش سے گہری دلچسپی تھی۔ اس نے ہندوستان کے متعلق بہت کچھ پڑھا اور سنا تھا۔ وہ ہزارہ جنگی قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گیا تھا، ان میں علم و فضل والے لوگ بھی تھے، ان سے اس نے بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ بعض باتیں سن کر وہ حیران رہ جاتا تھا اور بعض شبدے دیکھ کر اسے یقین نہیں آتا تھا کہ کسی انسان میں ایسی شبدہ بازی کی طاقت ہوتی ہے۔ اس نے ہمالیہ میں زندگی بسر کرنے والے یوگیوں کے قصے بھی سنے تھے جن میں سے بعض نے ایسی طاقت حاصل کر رکھی تھی کہ نصف گھنٹے سے بھی زیادہ دیر تک نہ صرف اپنی سانس روک سکتے تھے بلکہ اپنے دل کی حرکت تک ساکن کر لیتے تھے۔ نبضیں رک جاتی تھیں اور کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص زندہ ہے، مگر وہ دل کی حرکت خود ہی رواں کر کے زندہ ہو جاتے تھے۔ یوگائن 3500 سال پرانا علم یہ طریقہ تھا جس میں مہارت حاصل کر کے یوگی تندرست کو مریض اور مریض کو تندرست کر دیا کرتے تھے۔ یوگ یعنی یوگا کو آج کے سائنسدان اور ماہرین طب و نفسیات اہمیت دے رہے ہیں۔ اس میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہپناٹائز کرنے کے طریقے خاص طور پر شامل ہیں، اور اس میں ٹیلی پیتھی بھی شامل ہے جسے جدید علم نفسیات اپنی اختراع سمجھتا ہے۔ یہ دراصل ہزاروں سال پہلے کے یوگیوں کے ایجاد کیے ہوئے طریقے تھے۔ یہ بوڑھا رشی لڑکی کو غائب کر کے سلطان محمود کی طرف یہ کہتا ہوا آہستہ آہستہ بڑھا کہ وہ سلطان کو بھی تھوڑی سی دیر کے لیے عالم ارواح میں پہنچا دے گا۔ سلطان نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مسکرا کر اسے روک دیا۔ وہ نہ رکا تو ایک محافظ نے اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ ترجمان نے اسے اس کی زبان میں کہا کہ سلطان کے اشارے کی خلاف ورزی نہ کرے اور اسے کہو یہ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے روحوں کے دیس میں پہنچا سکتا ہے اور میں اسے اس دیس میں ہمیشہ کے لیے پہنچا سکتا ہوں۔ سلطان محمود نے کہا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میری تلوار اس کی گردن کاٹ دے گی تو لڑکی خود بخود سب کو نظر آنے لگے گی۔ اسے کہو کہ لڑکی کو فوراً میرے سامنے لائے اور اسے کہو کہ میں یہاں شبدہ بازی دیکھنے نہیں آیا۔ بوڑھے رشی نے لڑکی کی چادر دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر جھٹکا دیا اور اپنے بازو آگے پھیلا دیے۔ چادر تن گئی اور لڑکی اس چادر میں سے برآمد ہوئی۔ لڑکی پر غنودگی سی طاری تھی۔ سلطان محمود نے محافظوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر لے جائیں۔ اسے لے گئے تو سلطان نے لڑکی سے کہا
کہ وہ بتا دے کہ یہ بوڑھا جادوگر کس ارادے سے یہاں آیا تھا۔ اگر وہ نہیں بتائے گی تو اسے بہت بری موت مرنا پڑے گا۔ ان کے درمیان ترجمان موجود تھا۔ لڑکی کچھ دیر سلطان کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر حیرت کا تاثر تھا۔ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ کیسے بادشاہ ہیں جو مجھے موت کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ میں وہ کھلونا ہوں جسے کوئی بادشاہ اور کوئی مہاراجا کسی دوسرے بادشاہ اور مہاراجا کو نہیں دینا چاہتا۔ میں اپنی قدر و قیمت سے واقف ہوں اور میں اس مقصد سے واقف ہوں جس کے لیے یہاں آیا ہوں۔ سلطان محمود نے کہا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اس شبد باز کو مہاراجا نے بھیجا ہے یا وہ خود آیا ہے؟ مجھے تمہارے جسم اور تمہارے حسن کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں۔ میں تمہیں عزت سے رخصت کروں گا اور مجھے یہ بھی بتاؤ کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ لڑکی نے ترجمان کی طرف دیکھا اور اسے کہا، تم باہر چلے جاؤ۔ ترجمان نے سلطان کو بتایا کہ لڑکی اسے باہر جانے کو کہہ رہی ہے۔ سلطان نے لڑکی کو خشمگین نگاہوں سے کہا اور بڑی دھیمی آواز میں کہا، اگر تم یہاں مرنے کے لیے آئی ہو تو میں تمہاری موت کا انتظام فوراً کر دوں گا، لیکن تمہاری موت تلوار کے ایک وار سے نہیں ہوگی۔ تمہیں ٹخنوں سے باندھ کر رسی گھوڑے کے پیچھے باندھ دی جائے گی اور گھوڑا شہر کے دروازے کی طرف دوڑا دیا جائے گا۔ وہاں تک تمہاری صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ لڑکی نے بتا دیا کہ اسے مندر کے سب سے بڑے پنڈت اور مہاراجا نے اپنے پاس بلا کر کہا تھا کہ اس بوڑھے کے ساتھ جاؤ۔ اگر اسے سلطان تک جانے کی اجازت مل گئی تو یہ اپنا کام کرے گا اور اس کے بعد لڑکی اپنا کام کرے گی۔ لڑکی کو سلطان پر اپنے حسن اور نوجوانی کا طلسم طاری کرنا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ سلطان انسان ہے، وہ اس کے جال میں آ جائے گا اور شراب ضرور پیتا ہوگا۔ لڑکی نے ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ اس نے انگوٹھی کا اوپر کا حصہ انگوٹھی سے الگ کر دیا اور بتایا کہ اسے یہ زہر دیا گیا تھا جو اسے سلطان پر اپنا طلسم طاری کر کے اسے شراب یا مشروب میں پلانا تھا۔ لڑکی نے انگوٹھی کو الٹا کیا تو اس میں سے تھوڑا سا ثبوت زمین پر گرا۔ لڑکی نے اس پر پاؤں مار کر اسے مٹی میں ملا دیا۔ اس نے اندر کی حالت یہ بتائی کہ ایک طرف تو پنڈت بدھ کے آگے لیٹ لیٹ کر اور ماتھے رگڑ رگڑ کر رو رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ناچنے والیوں کو اندھیرے کمروں میں لے جا کر بدی میں مصروف ہیں۔ انہیں کہا جا رہا ہے کہ شیو دیو عصمتوں کی قربانی مانگ رہا ہے۔ لڑکی نے شہر کی کیفیت بھی بتا دی اور کہا کہ ہر شہری سومناتھ کو بچانے کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن ان پر خوف بھی طاری ہے۔ میں اس مندر کی داسی ہوں، لڑکی نے کہا۔ ہندو مجھے اور مجھ جیسی لڑکیوں کو پاک اور مقدس سمجھتے ہیں، مگر ہم اس مندر اور اس شیو دیو کی حقیقت سے آگاہ ہیں۔ نہ ہم پاک ہیں، نہ پنڈت اور پروہت پاک ہے۔ میرا کوئی مذہب نہیں، مجھے آپ اپنی داسی بنا لیں، یہی میرا مذہب ہے۔ سلطان محمود نے زیادہ باتیں نہ کی، بوڑھے رشی کو اندر بلایا۔ مجھے ہندوستان میں آئے 25 برس گزر گئے ہیں، سلطان نے بوڑھے سے کہا، کہ تم میرے پاس یہ سمجھ کر آئے ہو کہ مجھے ہندوستان کی ان شبدہ بازیوں کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں، کہ میں یوگیوں کی حیران کن طاقتوں سے واقف نہیں۔ میں ایک سچے مذہب کا پرستار ہوں، یوگی مہاراج۔ میں اس مذہب کا پرستار ہوں جس کی بیٹیوں کی عصمت پر ہم جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں۔ ہم ہندوؤں، یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو ننگا نہیں نچایا کرتے اور انہیں دشمن کے خیموں میں نہیں بھیجا کرتے۔ میں اس بحث کے لیے نہیں آیا کہ مذہب کس کا سچا ہے، بوڑھے نے ایسی باوقار آواز میں کہا جیسے وہ سلطان محمود کو چھوٹا سا آدمی سمجھتا ہو۔ اپنے وطن اور اپنے مذہب کی خاطر ہماری بیٹیاں اپنا آپ اور اپنی عزت قربان کر دیا کرتی ہیں۔ یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے۔ آپ کی عمر مجھ سے بہت کم ہے سلطان۔ آپ اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ہماری بیٹیاں آپ کی مردوں کو عصمتوں کے شدائی اور سوداگر بنانے کے لیے زندہ رہیں گی۔ میں نے آپ کی بات پوری نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ میں کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کو یہ سبق دیں کہ اپنے دشمن کو کس طرح بیکار کر سکتی ہیں۔ میں آپ کو راز کی بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میری چال ناکام ہو گئی ہے۔ آپ میرے قتل کا حکم دے دیں، اس لڑکی کو بھی مار دیں یا اسے مال غنیمت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ہماری لڑکیاں مسلمانوں کے مذہب اور ایمان کو خرید لیں گی۔ بھارت ماتا میں اسلام نہیں رہے گا۔ سلطان محمود بوڑھے کی باتیں بڑی غور سے سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ غصے کا تاثر تھا، نہ اکتاہٹ کا۔ لطیف سا تبسم تھا جو اس کے ہونٹوں کو ذرا سا خم دیے ہوئے تھا۔ قتل ہونے سے پہلے میں آپ کو مہاراجا کنورائے کی طرف سے ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ آپ جتنی دولت اور جس قدر زر و جواہرات مانگیں گے آپ کے خیمے میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اس عمر اور اس حسن کی آپ جتنی لڑکیاں مانگیں گے آپ کو پیش کر دی جائیں گی۔ آپ واپس چلے جائیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ واپسی کے دوران کوئی فوج آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو یہ پیشکش قبول نہیں تو میں آپ کو خبردار کر دیتا ہوں کہ کم از کم 3 مہاراجوں کی فوجیں کل شام تک پہنچ جائیں گی اور آپ پر عقب سے ایسا حملہ ہوگا کہ آپ ہندوستان کی جنگی طاقت اور سومناتھ کی دیواروں کے درمیان پس جائیں گے۔ آپ کا کوئی ایک بھی سپاہی واپس جا کر یہ بتانے کے لیے زندہ نہیں رہے گا
یہ غزنی کی فوج کا انجام کیا ہوا ہے۔ خیمے میں ایک محافظ کی آواز گرجی، خاموش ہندو کتے، اور اس نے تلوار نکال لی۔ سلطان محمود نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور کہا، یہ ہمارا قیدی نہیں، مہمان ہے، اپنے مہاراجا کا ایلچی ہے۔ سلطان نے بوڑھے سے کہا، میں معافی چاہتا ہوں، میرے محافظ نے آپ کو ہندوستان کا کتا کہا ہے۔ اگر یہ کسی مہاراجا کے دربار میں ایسی گستاخی کرتا تو اسے اسی وقت قتل کر دیا جاتا۔ بوڑھے نے کہا، ہم سب اس وقت خدا کے دربار میں ہیں۔ سلطان محمود نے کہا، خدا کے دربار میں کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، یہ لوگ میرے حکم سے نہیں، خدا کے حکم سے یہاں آئے ہیں، مجھے ان کی صرف قیادت کا فرض سونپا گیا ہے، میں ان کے جذبات، ان کے غصے اور ان کے قہقہوں کو زنجیروں میں نہیں ڈال سکتا۔ سلطان بولتے بولتے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے محافظ سے کہا، اس بزرگ کو اور اس لڑکی کو اپنی حفاظت میں عزت سے قلعے کے دروازے تک چھوڑ آؤ۔ اس نے بوڑھے سے کہا، اپنے مہاراجا سے کہنا کہ تم سومنات کو ایک بوڑھے یوگی اور ایک آبرو باختہ حسین لڑکی اور ذرا سے زہر کے ذریعے نہیں بچا سکتے۔ ہم یہاں سے زندہ نکل جانے کی خواہش لے کر نہیں آئے۔ جائیے یوگی مہاراج، اس لڑکی کو ساتھ لے جائیے۔ بوڑھا رشی سلطان کو کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر وہ بے اختیار ہو کر آگے بڑھا اور سلطان کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما اور بولا، مجھے صاف نظر آنے لگا ہے کہ فتح سلطان کی ہوگی۔ اور وہ لڑکی کو ساتھ لے کر محافظ کے ساتھ خیمے سے نکل گیا۔